على دائهم اجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم تقوی اللہ و نظم امرکم، اپنے آپ کو حزم جس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ یہ ماہ محرم کا پہلا جمعہ جو 1436 ہجری میں واقع ہوا، امام حسین کی یاد منانے کے لیے عالم کائنات میں تمام عاشقان حسین عزاداری میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم دعا گوئیں خدا فاطمہ زہرا کے صدقے میں ان کی سعی و کوشش کو قبول فرمائے اور انہیں فاطمہ زہرا اور ائمہ اطہار رسول خدا کی دعائیں میسر آ سکیں۔ لازمی ہے کہ یہ سورہ جب بھی آپ خدمت میں جزو خطبے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو اس میں پیغام یہی ہے کہ خدا قسم کھا رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، عصر کی قسم، کہ انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور عمل صالح سے اس کی تائید و تصدیق کی۔ اور اس کے بعد وتواصوا بالحق، لیکن ایمان کو قبول کرنا اور اس کی تائید و تصدیق کرنا عمل سے صبر چاہتا ہے، تو ایک دوسرے کو وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک تفسیر اس سورہ کی کربلا اور عاشورہ بھی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس وقت حسین نے اپنی قربانی کو پیش کیا وہ وقت عصر ہی تھا۔ دوسرا کہ اگر وہ وقت عصر حسین کا سر راہ خدا میں جدا نہ ہوتا تو دین انسان سے جدا ہو جاتا۔ آج ہمارے پاس مذہب حق موجود نہ ہوتا تو اس عصر کی یاد منانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنے لیے دین کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اس عصر کی یاد کو منانے کے لیے ہم ایک دن نہیں بلکہ پورے ماہ محرم و صفر اس امر کو انجام دیتے ہیں تاکہ ہم کسی صورت میں بھی پیغام حسین کو فراموش نہ کریں۔ میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں چند معروضات عرض کروں کہ جب ہم ماہ محرم میں عزاداری کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ذہن میں کن عنوانات کا رہنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جس کی یاد منا رہے ہیں اس کی معرفت، لیکن حسین کی معرفت آسان نہیں ہے۔ حسین کی معرفت آسان نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ امام حسین کی مدح و ثنا میں قرآن گویا ہے، امام حسین کی مدح و ثنا میں رسول کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، حسین کی مدح و ثنا میں ائمہ طاہرین نے ہمیں وہ پیغامات دیے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ نہ صرف ہم بلکہ ان لوگوں نے جو حق پسند ہیں حسین کو پہچانا، ان کے پیغامات بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ذات امام حسین کو پہچاننا اور اس کے بعد مقصد امام حسین کو پہچاننا، کیونکہ یہ دو الگ صورتیں ہیں۔ زیادہ تر لوگ ذات امام حسین کو پہچانتے ہیں تو مقصد کو بھول جاتے ہیں، کچھ مقصد کو آگے لے کر بڑھتے ہیں لیکن حسین کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ پیغام ایسا ہے کہ جس کو باقی رکھنا نہ صرف ہر انسان دوست انسان کے لیے ضروری ہے بلکہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اگر اس سے سچا اسلام چاہیے تو حسین کے دامن سے وابستہ ہو کر ہی ملے گا، ورنہ اسے اسلام میسر نہیں آ سکتا۔ یہ ایک حق بات ہے جس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور آپ یہ دنیا میں دیکھیے جانے گا، آپ سب بابصیرت افراد ہیں اور اس چیز سے آشنا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جس نے حسین کا دامن چھوڑ دیا اس نے حق کا دامن چھوڑ دیا۔
اور اسلام حق ہے، اس لیے اسے کبھی میسر نہیں آ سکتا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اب لازمی ہے کہ امام حسین، سب سے پہلی چیز اہم کہ اللہ نے جن جن چیزوں کی معرفت ضروری تھی ان کے لیے شدت سے پیغامات دیے تاکہ کسی صورت میں انسان اسے فراموش نہ کرے۔ جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ توجہ دلائی جاتی ہے، ایمفیسائز کیا جاتا ہے تاکہ انسان اس سے اپنی توجہ نہ ہٹائے۔ اب آپ دیکھیے امام حسین کی ذات کو اگر بالکل فلیش بیک میں بہت تیزی سے اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزاروں تو یہ کہ جس کی ولادت پر ہی ملائکہ کا پورا ایک گروہ آ کر تبریک و تہنیت دے، لیکن یہ تبریک و تہنیت وہیں عزا میں بدل جائے، تو حسین وہ ہے کہ جس کی ولادت کی خوشی میں ہی غم شامل ہے۔ یہ ایک عجیب چیز ہے، لیکن ایک اور پیغام بھی ہے کہ جہاں ولادت کی خوشی کا پیغام تھا وہیں غم کا اظہار بھی تھا، لیکن فطرت کو نجات دے کر یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کو نجات چاہیے تو ذات حسین اس کے لیے منبع و مصدر ہے۔ تو یہ ایک اور پیغام ہمیں مل گیا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کوئی انسان رسول سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو حسین سے محبت کا اظہار ضروری ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے جانے، یہ رسول کی حدیث ہے۔ رسول نے کہا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر مجھ سے محبت کا دم بھرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں تو اس کی محبت اس وقت تک قبول نہیں ہے کہ جب تک وہ حسین سے محبت نہ کرے۔ سب سے پہلے یہ ایک شعر سن لیجئے کہ اصل میں کائنات کا اسارہ ہی آل محمد ہیں، کائنات کا مقصد خلقت ہی آل محمد، اسی لیے کہتے ہیں فارسی کا ایک شعر، عربی کا ایک شعر ہے کہ لی خمسۃ لطفی بہا حر الوبا الخاتمہ، کہتے ہیں المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ اب اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے بیدم جو ہے وارثین، کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن و مصطفیٰ و علی۔ کائنات کی خلقت کا سبب کون ہے؟ یہ پانچ عظیم ہستیاں جن کی وجہ سے کائنات کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے۔ اب لازمی ہے حسین کی معرفت رسالت مآب نے بھی کرائی۔ حسین کی معرفت کو جب رسالت مآب نے کرایا تو سب سے پہلے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کیا کہا؟ پالنے والے یہ میرے اہل بیت ہیں، حسین کو ہاتھ میں لے کر۔ اس کے بعد کہ اگلی بات میں کیا کہا کہ ہذان ابنائی و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، کیا کہتے ہیں کہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں اور تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور اس کو بھی محبوب رکھ جو ان کو محبوب رکھے۔ اب یہ دیکھیے یہ حدیث شیعہ کتابوں سے نہیں ہے بلکہ یہ مشکات المصابیح، ابواب المناقب، ترمذی اور ابواب المناقب کی کتاب میں ہے کہ جہاں پر اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ تمام سنی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ یعنی پیغام کیا ہے کہ اگر کسی کو رسول کی دوستی چاہیے تو حسین کی دوستی اس کے لیے پہلے ضروری ہے۔ اگر کوئی امام حسین کو دوست نہیں رکھتا تو وہ رسول کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ رسول کو دوست رکھنے کے لیے حسین کی دوستی ضروری ہے۔ اب لازمی ہے کہ دوستی کا طریقہ کیا ہے کہ دوست کی خوشی میں خوش اور دوست کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، یہ دوستی ہے۔ تو لازمی ہے یہ جو آپ ماہ محرم میں سیاہ پوش لباس میں آتے ہیں یہ حسین کی دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جو حسین کے نام پر بھوکوں پیاسوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، سبھی لگاتے ہیں، یہ حسین کی دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ اصل میں یہ حسین کی دوستی نہیں ہے، یہ رسول کی دوستی ہے۔ اب آپ بتائیے دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ عزاداری بدعت ہے، اگر رسول کی دوستی بدعت ہے تو عزاداری بدعت ہے، اگر رسول کی دوستی واجب ہے تو عزاداری بھی لازم ہے۔ بس یہ اہم ہے کہ یہ رسول کا یہ پیغام خود ان کی کتاب، ایسا نہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں سے لیا کہ ہم نے حدیث بیان کر دی، بلکہ یہ حدیثیں ان کی، یہ مشکات المصباح میں دوسری ایک اور حدیث ہے، کہتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضاہما فقد ابغضنی۔ یہاں پہ اور ایمفیسائز کر دیا رسول نے، اور ایمفیسائز کر کے کیا کہا کہ جس نے حسن و حسین کو محبوب رکھا اس نے در حقیقت مجھے محبوب رکھا۔ یعنی امام حسن امام حسین کو دوست رکھنے کے لیے
انسان اگر کوشش کرتا ہے تو 10 اصل وہ رسول کو دوست رکھتا ہے. اگر وہ امام حسن امام حسین کو دوست نہیں رکھتا تو رسول کو دوست نہیں رکھتا. فقط احبنی کہا ہے اس کے اندر. اس کا جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا. یہ خود حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور کتاب الفضائل میں بھی ہے. یہ خود حدیث بتا رہی ہے کہ جس نے امام حسن امام حسین کو دوست رکھا اس نے رسول کو دوست رکھا. اب لازمی ہے کہ کسی سے پوچھا جائے کہ دوستی کا طریقہ کیا ہے, کوئی انسان کیسے اپنی دوستی کا اظہار کرتا ہے. تو دوستی کے اظہار میں سب سے پہلی چیز ہے کہ دوست کو پہچاننا ہے. اس کے بعد دوست کی خواہشات پہ عمل کرنا. دوست جو چاہتا ہے, اگر وہ حق پرست ہے, حق کو دوست رکھنے والا ہے, تو اس کی اتباع جو ہے کرنی ہے. تو رسول اکرم نے امام حسین کو اسی لیے اپنی دوستی کے لیے واسطہ, وسیلہ یا معیار قرار دیا کہ اگر انسان سالم الفطرت ہے, حسین سے دوست رکھے گا تو اپنے آپ دین سے وابستہ ہو جائے گا. کیونکہ دین اگر اسے چاہیے تو ظلم کا انکار ضروری ہے, ظلم سے بیزاری ضروری ہے, ظلم کو جو ہے وہ اپنے سے دور کرنا ضروری ہے. اگر انسان ظالم کا ساتھ دے رہا ہے تو حسین کا ساتھی نہیں ہے. اگر انسان ظلم کو پسند کر رہا ہے تو پھر حسین کا پسند کرنے والا نہیں ہے. تو لازمی ہے کہ ظلم کو پہچاننا ہے, ظلم کو پہچاننا ضروری ہے. اور ظلم کو پہچاننے کے لیے سب سے اہم چیز یہ کہ انسان جب بھی ظالم یا ظلم کو پہچان لے گا تو کبھی بھی اسے اچھا نہیں کہے گا. کسی نے ظلم کو پہچانا, اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی آدمی بیماری کو پہچان کر بیماری کا جو ہے وہ گنگان نہیں کرتا کہ بیماری بہت اچھی ہے. لیکن آج مصیبت یہ دیکھیں اتنی, یا میں آپ کو عجیب چیز بتا رہا ہوں, آپ اس کو ذرا ایک لمحے کے لیے غور سے سنیں کہ اتنی عزاداری آج کائنات میں ہوتی ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن اس کے باوجود جس نے حسین کو قتل کیا اس کی مدح و ثنا بھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو آج کیا ہوتا؟ تو آج کیا ہوتا؟ یزید کے ماننے والے, یزید کا گنگان کرنے والے, یزید کو برحق خلیفہ کہنے والے آج بھی موجود ہیں. اور ان کا آج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اتنا حسینی اپنی تمام کوششوں کے بعد پیغام حسین کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں, اس کے بعد اگر یہ اثر باقی ہے تو اگر خدا نخواستہ حسین کو صحیح پہچان کر ان کے پیغام کو زندہ رکھنے والے نہ ہوتے تو دین باقی نہ رہتا. یہ اذان ہے. تو اب اس کا جواب کیا ہے کہ دین باقی ہے؟ تو خواجہ معین الدین میں نے خود جا کے اجمیر میں کئی مرتبہ زین گرامی خود گنبد میں اس شعر کو دیکھا ہے, اور شعر خود پڑھا ہے, وہاں پہ اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. ہاں, اجمیر میں جا کے جب پڑھا ہے تو کیا کہا ہے کہ یہ خود شعر نہیں ہے زین گرامی, بلکہ یہ خواجہ معین الدین چشتی کا حسین سے محبت کا ایک اظہار ہے. اب جو خواجہ کو مانتا ہے, اگر حسین کو نہیں مانتا تو خواجہ کو نہیں مانتا ہے. کہ یہی طریقہ ہے نا. دیکھیے, جس نے جو کہا ہے آپ کو اسے ماننا ہے. تو خواجہ نے کیا کہا ہے؟ شاست حسین بادشاہست حسین. یہ ایک سب سے بڑی, دیکھیے اس میں جو میں آپ کو نئی چیز بتاؤں تاکہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں, دنیا میں آج کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یزید کو بادشاہ وقت کے طور پہ پیش کیا گیا اور حسین کو باغی عیاذاً باللہ. خواجہ نے کہا کہ حسینی شاہ ہیں, حسینی بادشاہ ہیں, اب جو مقابل میں آئے گا وہ باطل ہے. تو پہلے آج جو مسلمان جس چیز کو لے کر آ رہے ہیں وہ خلیفہ تھا, اور حسین کو خلیفہ کے خلاف نہیں جو ہے وہ اپنے محاذ کو کھولنا چاہیے. تو رسول نے سب سے پہلے جس حسین کو پہچانوایا تھا, خواجہ نے جو پہچانا تھا, سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ حسین کے علاوہ کوئی شاہ بھی نہیں ہے, کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے. اس لیے اگر حسین سے لڑتا ہے تو اب وہ باغی ہے, حسین باغی نہیں ہے. یہ پہلا پیغام ہے. اس کے بعد کہا شاست حسین بادشاہ حسین. اب کہا نہیں, چلیے ایک اور عنوان دیتے ہیں, دین است حسین, دین پناہ است حسین. اب دین سے لڑنے والا کب جو ہے وہ دیندار ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جو حسین سے لڑے اسے دیندار بھی نہ سمجھنا, مسلمان نہ کہہ دینا. دو شہزادوں کی جنگ تو بہت دور کی بات ہے, جو لڑنے آیا تھا وہ مسلمان بھی نہیں ہے, کیونکہ جو دین سے لڑ جائے وہ کافر ہوتا ہے, مسلمان نہیں ہوتا. حسین دین بھی ہیں, دین کی پناہ بھی ہیں. دین کہا, اس کا دین کی پناہ کیوں کہا؟ کیونکہ آج جو آپ یہ عزاداری کرتے ہیں اس کے ذریعے جو آپ کو دین ملتا ہے, یہی حسین ان کی جو ہے وہ عظمت کا ایک سب سے بڑا ثبوت ہے. اسی کو خواجہ نے بیان کیا ہے. خواجہ معین الدین چشتی کیا کہا؟ حسین دین بھی ہے, دین کی پناہ بھی ہے. پناہ کیا ہے؟ کہ دین کو حسین نے باقی اور بچا کے رکھا ہے. اس کی کئی صورت ہیں.
ایک صورت تو یہ کہ حسین کا نوالال آج بھی جو ہے وہ کائنات کا مصدر و منبع ہے، امام زمانہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری چیز کہ امام حسین نے اپنی حق اور دین کی شناخت کے لیے جو قربانی پیش کی، وہ قربانی جہاں جہاں منائی جاتی ہے اس کے منانے کا طریقہ یہی ہے کہ لوگ یہ اعلان کرتے ہیں حسین حق پر تھے، جس نے حسین کو قتل کیا وہ ناحق تھا۔ یہ پیغام ہے سب سے بڑا۔ اس کے بعد جہاں زاداری کو اس انداز میں منایا جاتا ہے جس انداز میں ائمہ طاہرین نے چھوڑا ہے، تو وہاں اس کا اور ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی انسان اس عزاداری کو مل کے مناتا ہے، علماء آ کر دین کی پہچان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا وعظ و نصیحت کے ذریعے دین سے آشنا کرتے ہیں، یہ پناہ دین ہے جو حسین نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ مجلسیں جو ہیں یہ خود اس کا ایک عکس ہے جو اس شعر میں، اس کا سرداد نداد دست در دست یزید۔ اب یہ کہا کہ دیکھیے سب سے پہلی کیا، یہ سرداد فارسی کا شعر ہے لیکن بہت آسان لفظ استعمال کیا، اردو میں سمجھ میں آتا ہے۔ سرداد، حسین اپنا سر دے دیا، نداد نہیں دیا، دست ہاتھ، در دست یزید کے ہاتھ میں۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ یزید حسین کے ہاتھ کو مانگ رہا تھا کہ مجھے حق خلیفہ تسلیم کر لو۔ اب یہ عجیب جملہ ہے، سنیے گا ذرا۔ حسین نے یزید کو خلیفہ برحق تسلیم نہیں کیا، حسینی بھی نہیں کرتے۔ اب مسئلہ کیا ہے، اس کے آگے جائیے ایک اور کہ یزید کو کس نے خلیفہ بنایا تھا؟ حسین نے، اس کے بھی خلافت کا انکار کر دیا۔ اس کو کس نے بنایا تھا؟ اس کو بھی کر دیا۔ یعنی حسین نے کربلا میں اپنی قربانی نہیں دی، مسلمان کو جو گاہ غدیر کو بھول بیٹھا تھا دوبارہ غدیر میں پہنچا دیا۔ کیا کیا کہ جو راستہ بھٹک گیا تھا مسلمان اس کو دوبارہ پہنچا دیا کہ اب اگر حسین کو مانو گے تو حسن کو ماننا ہے، حسن کو مانو گے تو علی کو ماننا ہے، علی کو کہاں سے رسول نے جو ہے خلیفہ بنایا تھا اسے غدیر کہتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے، یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ حسین نے نہیں قبول کیا، دست یزید میں نہیں دیا، یعنی اس کو بیعت کہتے ہیں، جس بیعت کو خود رسول نے غدیر میں کروایا تھا، ہر ایک کا ہاتھ اور علی کے ہاتھ میں دے کر کہا تھا کہ علی کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرو۔ یہ پیغام تھا رسول کا جو دے کر گئے تھے، اس سے مسلمان بھول گئے تھے، اسے دوبارہ حسین نے قربانی دے کر زندہ کر دیا۔ اب کہا کہ حقا کے بنا لا الہ حسین، قسم کہا کہ خدا کی قسم اگر بنیاد لا الہ الا اللہ ہیں تو حسین ہیں، یہ حسین ہے۔ اس کے کئی سارے جو ہے وہ موضوع، کئی سارے اس کے پیغامات ہیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیں آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں اس پیغام کو، کیونکہ بہت اہم ہے۔ اب یہ دیکھیے سب سے اہم چیز میں آپ کو عرض کروں تاکہ بہت آسان لفظوں میں یہ میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے، اس کے کئی رخ ہیں۔ ایک بار صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خطبے کے وقت تسبیح بھی جائز نہیں ہے، آپ تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، دھیان رکھیے گا۔ یہ خطبہ ہے اور بے عین ہی نماز ہے، نماز ہی کے 2 رکعت کی چھوٹ آپ کو اس خطبے ہی کی وجہ سے ملی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے خطبہ عمدن چھوڑ دیا تو پھر آپ کو ظہر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ جو آدمی جان بوجھ کر باہر کھڑے رہتے ہیں، خطبے میں نہیں آتے، وہ لوگ ظہر ضرور پڑھ لیا کریں، ورنہ میری گردن پہ ان کا جمعہ باقی رہے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ اہم چیز سن لیجئے کہ اصل میں امام حسین کو پہچاننے کے لیے کہ کس الگ یہ شاہ نے، یہ خواجہ معین الدین چشتی نے پہچانوایا تھا۔ اب دیکھیے دوسرے انداز سے امام حسین کو پہچانوایا اشعار میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، کعبے سے منحرف ہوئے، قرآن سے پھر گئے۔ جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، کعبے سے منحرف ہوئے، قرآن سے پھر گئے۔ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی دغا، گویا یہودی موسیٰ عمران سے پھر گئے۔ بالکل وہی کمپیریزن کیا ہے کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی دغا، گویا یہودی موسیٰ عمران سے پھر گئے۔ اب دیکھیے اسی لیے کہا کیوں پھر گئے، یہ
آج ان سب پہ بھی لازم ہے کہ حسین کا احترام کریں. کیوں؟ کیونکہ زیادہ وارثہ ہے. آپ فروز پڑھتے ہیں وارث آدم حسین ہے، وارث نوح حسین ہے، وارث موسیٰ عیسیٰ حسین ہے. تو جو وارث ہے اگر اس سے انکار کیا تو یہ اس سے انکار نہیں ہے، جس کی وراثت کو حمل کر رہا ہے اس سے انکار ہے. اسی لیے کہا کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی دغا، گویا یہود موسیٰ عمران سے پھر گئے. اور اب یہ دیکھیے کہ کافر ہوئے کہ کعبہ دین کو کیا خراب، مرتد ہوئے کہ قبلہ ایمان سے پھر گئے. حسین قبلہ ایمان ہے. اس کہتے ہیں ہر چند تھا مقابلہ لاکھوں کا ایک سے، منہ سب کے تیغ شاہ شہیداں سے پھر گئے. اور آئے مدد کے واسطے جن و ملک مگر انکار بادشاہ غریباں سے پھر گئے. یہ تھا سنگھانا گرامی ایک اور عنوان کہ حسین سے پھر جانا حسین سے انحراف نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کی نبوت سے انحراف ہے. اور جو نبوت کا انکار کرتا ہے وہ توحید کا انکار کرتا ہے. یعنی حسین کو چھوڑ دینا توحید کو چھوڑ دینے کے مترادف ہے، اور حسین کو مان لینا انسان کو معرفت حق کراتا ہے. میں نے اس دن آپ خود نے عرض کیا تھا، اگر پیغام آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر رسول کا اپنے خاندان کے ساتھ نصرانیوں کے سامنے مباہلے میں آ جانا نصرانیوں پہ حق کو واضح کر دیتا ہے، اس لیے کہ اگر رسول کو شک ہوتا اپنے دین پر تو اپنے خانوادے کو معرض خطر پہ نہ لاتے. تو اگر نصرانی اتنی قربانی سے اگر رسول کو حق پہچان گئے تو اگر حسین نے تو 72 کی قربانی دی ہے، اگر آج بھی نہ پہچانے تو پھر کب پہچانیں گے؟ وہاں صرف لے کر آئے تھے قربانی دینے کے لیے، معرض خطر پر، خطرے کے مقام پر، کیا کہ وہاں پر ایک دوسرے کے اوپر خدا کے عذاب کی دعا تھی، اور یہاں پر تو خود اپنی قربانی کو پیش کر دیا. جب قربانی کو پیش کر دیا تو لازمی ہے کہ اس کی دلیل ہے کہ حسین نے توحید کے چراغ کو اپنے لہو سے جلا دیا جو قیامت تک جلتا رہے گا. یہ ایک اور اہم پیغام ہے کہ جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. میں چند چیزیں بس صرف عرض کروں آپ کی خدمت میں تاکہ امام حسین کے پیغامات کو میں نے عرض کیا. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کہ ماہ محرم جو آیا ہے، یہ ماہ محرم میں عزاداری کے لیے بچوں کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم یہ جو سیاہ لباس پہنتے ہیں، یہ سیاہ لباس اس بات کی علامت ہے کہ ہم سوگوار ہیں. یہ سوگواری کی علامت ہے اور یہ ہمیشہ سے تھا. اب لازمی ہے کہ سیاہ لباس جو ہماری سوگواری کی علامت ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ سیاہ نہیں ہم نے زیب تن کیا ہے اپنے، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو غم کے ماحول میں ڈھال لیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو غم کے ماحول میں ڈھال لیا ہے. ہم کو یاد ہے کہ ابھی زمانہ کیا ہے. یہ لباس ہمیں ہر وقت اپنے اس فکر اور ذمہ داری کو یاد دلاتا ہے کہ جو عزاداری امام حسین نے ہم پہ عائد کی ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ یہ سیاہ لباس پہن کر ان ایام عزاداری میں جب ہم عزاداری میں شرکت کریں، میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ جب بھی انسان گھر سے نکلتا ہے، جو اگر اپنے گزشتہ خطبہ ریکارڈ ہے یاد ہے تو آپ خدمت دیں کہ سب سے پہلے انسان اگر آ رہا ہے تو نیت یہ کر کے آئے کہ حصول دین و ایمان و اسلام کو سیکھنے کے لیے آ رہا ہے. وہ کس لیے آ رہا ہے؟ تاکہ وہ یہاں پر آ کر دین کو سیکھے. حصول علم کے لیے، حصول علم کے لیے آیا ہے تو یہ عبادت ہے. میں نے حدیث سے پیش کی تھی، اسے دہرانا نہیں. تو لیکن جب انسان جائے تو یہ سب سے بڑا کہ جب انسان اس زمانے کو گزار لے تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ جب اگر میں نے دین کو سیکھا ہے تو اس کو کتنا اپنی زندگی میں اتارا ہے. وعلیکم السلام. کتنا اپنی زندگی میں اس دین کو میں نے اتارا ہے. یہ اہم پیغام ہے. اس کے بعد اس کو اتارنے کے ساتھ ساتھ جو اور اہم چیز ہے کہ نہ صرف اپنی زندگی تک اس سے واقع. دیکھیے عزاداری کا ایک سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ اب بتا رہا ہوں آپ کو کہ صرف اپنی زندگی تک دین اور ایمان کو پہنچا لینا کافی نہیں ہے. حسین کے نزدیک اس حق کو لوگوں تک پہنچانے کا نام عزاداری ہے. حسین تو حق پر تھے. حسین کو کون باطل ثابت کر سکتا تھا؟ حسین مدینے سے نہ نکلتے تو بھی امام تھے، اور کربلا میں آ کر قربانی دے دی تو بھی امام تھے. لیکن قربانی کیوں دی؟ تاکہ قیامت تک آنے والوں تک حق کا پیغام پہنچ جائے. تو یہ میسج ہے کہ اس میں قربانی امام حسین کا ایک مقصد پیغام حق کو
لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اسی لیے عزاداری برپا کی جاتی ہے، اسی لیے جلوس ہیں، اسی لیے علم، اسی لیے تعزیہ، اسی لیے علامتیں، کہ ان علامتوں کو دیکھ کر انسان پہچان لے کہ یہ کس کے پیغام کو ہم نشر کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں علامتیں، یہ سب چیز علامتوں کے طور پر ہیں کہ جو اس حق کے پیغام کو جو حسین نے بچایا ہے لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ حق کا پیغام کیا ہے؟ کہ خدا وحدہ لا شریک ایک ہے، محمد مصطفیٰ اس کے آخری نبی ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ پیغامات ہیں، اور ان پیغامات کو اس لیے نشر کیا تاکہ کوئی انسان جو ہے اس سے انکار نہ کر سکے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو یقینی طور پر وہ ایک چیز کا انکار نہیں کرتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آج مجھے حسین کی عظمت کا پاس نہیں ہے، میں حسین کو نہیں مانتا، یا حسین سے مجھے انسیت یا محبت نہیں ہے، تو اب یہ حسین سے بیزاری نہیں ہے، یہ بیزاری رسول اور خدا سے ہے۔ اور رسول نے، میں نے عرض کیا کہ یہ خالی رسول اگرچہ دعا کرتے تو شاید اثر اور ہوتا، لیکن رسول نے دعا کے ساتھ بد دعا بھی کی ہے۔ وہ بد دعا بڑی خطرناک ہے۔ من احب الحسین الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ یہ کہا ہے کہ جس نے حسن حسین کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور جو رسول سے بغض رکھتا وہ کسی بھی اعتبار سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اور دوسری احادیث ہیں بہت ساری، کہتے ہیں کہ من احبہما احبنی ومن احبنی احب اللہ ومن احب اللہ دخل الجنہ ومن ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغض اللہ ومن ابغض اللہ دخل النار۔ یہ کہا ہے، کہتے ہیں جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ کو محبوب رکھا، اور جس نے مجھ کو محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، اور جس نے اللہ کو محبوب رکھا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ پیغام جو ہے یہ خود بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اہم چیزیں۔ اب یہ ایک خاص چیز ہے کہ کسی بھی اعتبار سے آدمی قاتل اور مقتول کو ایک ساتھ دوست نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ بہت سمپل اصول ہے، اور اس کو کسی بھی اعتبار سے جو انسان لوجک کی بنا پر قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن آج یہی مسئلہ ہے کہ قاتل بھی علیہ السلام ہے، مقتول بھی علیہ السلام۔ بس یہ اگر عزاداری ہے تو کم سے کم یہ چیز واضح ہو جانا چاہیے کہ قاتل و مقتول دونوں علیہ السلام نہیں ہو سکتے، کسی بھی بنا پر نہیں ہو سکتے، دنیا کی کسی لاجک میں نہیں ہے، دنیا کی کسی قانون کے تحت نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر اسلام میں اسے کیوں داخل کیا جاتا ہے؟ اسی لیے داخل کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا ہے۔ یہ منزل ہے۔ میں نے آپ خدمت میں اگر یاد ہے کہ تو گزشتہ سال کہ خطبے تو ریکارڈ ہو جاتے ہیں، گزشتہ سال آپ کو باقاعدہ تصویر کے طور پہ دکھایا تھا، تصویر لا کے دکھائی تھی کہ سعودی عربیہ میں مدرسے کا نام ہی یزید ابن معاویہ مدرسہ رکھا گیا ہے۔ اب آپ بتائیے جو مدرسہ ہی یزید ابن معاویہ کے نام پہ کھلا ہو وہاں تعلیم حسین کی محبت کی نہیں دی جائے گی، اور جہاں حسین کی محبت کی تعلیم نہیں دی جائے گی وہیں سے یہ سارے شروع نکلتے ہیں جن کو IS کہتے ہیں۔ یہ ہے اذان گرامی سارا معاملہ، کہ ایسا نہیں ہے کہ نسل جو ہے وہ حسین کٹ کر ختم ہو گئی۔ اگر نسل حسین کٹ کر ختم نہیں ہوئی، آج بھی باقی ہے، تو اذان گرامی بچ کر نسل یزید ختم نہیں ہو گئی، وہ آج بھی باقی ہے۔ تو اگر آج بھی باقی ہے تو نبرد کربلا آج بھی باقی ہے۔ اسی لیے کہا کہ کلو ارضٍ کربلا کلو یوم عاشورا، کہ اگر جہاں جہاں یزیدیت کا پیغام نشر کرنے والے ہیں وہاں وہاں حسینیت کی آواز پہ لبیک کہنے والوں کو ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آپ خدمت میں انشاءاللہ صرف اس پیغام کے ساتھ کہ اس محبت کو جو رسول نے ہمارے لیے فرض کی ہے اسے پہچانیں۔ آپ یہ جو عزاداری میں ہر عنوان سے جو بھی شرکت کرتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، جو بھی آپ اس کے اندر دام درہم سخن قدمیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، خدا اس کو قبول کر لے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ آپ کی نیت اس تمام عمل میں خوشنودی الہی ہو تو یہ عبادت ہے، اور آپ جو کرتے ہیں یقینی طور پر، اور جو ماشاءاللہ علماء خدمت کر رہے ہیں، آپ کوشش یہ کریں کہ یہ سوچیں کہ ہم نے اس دوران کیا سیکھا ہے،
اور اس کو کتنا اپنی زندگی میں اتارا ہے۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں بالکل آخری جملہ کہہ کر اس پہلے خطبہ ختم کر دوں۔ ماں کا کام ہے کھانا بنا کر رکھ دینا، ہاتھ سے تو بچے کو ہی کھانا پڑتا ہے، اللہ کے آغوش میں رہے تو آغوش میں رہنے والے کی ذمہ داری اور ہے، اور عزیزان اکرامی چلنے پھرنے والے کی اور ہے، اور جو لوگ فرش ازا تک آتے ہیں وہ چلنے پھرنے والے ہیں۔ علماء کام ہے پیغام حق آپ تک پہنچا دینا، آپ کا کام ہے اسے اپنی زندگی میں اتار کر اس کو اس منزل تک پہنچا دینا جہاں وہ اجر کا سبب بن جائے۔ تو یہ پیغام ہے۔ تو میں نے آپ کو خلاصہ کیا، خلاصہ جو ہے وہ کلام یہی ہے کہ اس عزاداری کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ کہ امام حسین کو پہچانیں، اس کے ذریعے جس دین کو حسین نے بچایا اسے پہچانیں، اور اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری یہ کہ جو باطل ہے اسے بھی پہچانیں تاکہ ہم باطل سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں، حق سے وابستہ کر سکیں، اور یہ جو دین اس کے ذریعے دنیا میں پھیل رہا ہے اسے اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ پیغام نہ صرف ہم تک رہے بلکہ ہر اس انسان دوست انسان تک پہنچ جائے کہ جو انسانیت کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اور وہ صرف حسین کی قربانی کے ذیل میں باقی رہ سکتی ہے۔ میں انشاءاللہ چند چیزیں دوسرے خطبے میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہی کہ یہ عزاداری بہت اہم تبرک ہے ہمارے لیے، آئے محمد کا عطیہ، اور اس سے ہم صحیح طور پر استعمال کر کر اپنی زندگی کو بابرکت بناتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح۔ پالنا تجھے واسطہ بند پاک میں شفائے کامل اجر عطا فرما، پنجمت پریشان کو دور فرما دے، پائیں توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سر مسلم کے ساتھ محفوظ رکھ، پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، پالنے والے حاضرین مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما، پالنے جہاں کہیں بھی علماء عالم زندگی گزار رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں دین کے پالنے والوں کی خدمات کو قبول فرما لے، پالنے مخصوصاً ہمارے عیشت عباس صاحب، مولانا مرزا مفضل بھائی، جمام مولانا جو بھی ہیں حفیظ صاحب توفیقات میں اضافہ فرما، جنات بیمار مخصوصاً ان نوشاد بن فدوی بن محمد بن بن بنت کریم حمید بھائی بن جمال بھائی، حمیدہ بن بنت غلام علی بھائی، محمد رضا ابن ناصر بھائی، پانے والے عباس بھائی ابن ہمت بھائی، پانے والے جمنات بیمار ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، پالنے مخصوص جن کے نام ہماری زبانوں پر نہیں، پانے والے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے مخصوص سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم جو ماہ محرم میں عزاداری کو گزار کیا، پالنے والے فاطمہ زہرا کے تصدیق مزادے کو قبول فرما لے، اس کے اجر و ثواب کو دنیا آخرت میں ہمارے لیے باقی رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پردہ اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ شیخ نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردہ ہمارے ذرہ بار نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردہ بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کو دعائیں سے سلام بجا صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی
محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ بن جعفر اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بشر معهم، جن کے ظہور سے دنیا سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال ہم ان کے تاجر ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ مختصر چیزیں اس عزاداری کے سلسلے میں ماشاءاللہ یہ ورثہ جو ہمیں اپنے اجداد سے اور انہوں نے آل محمد سے جو لیا، یہ ہمارے لیے ایک بیش قیمتی شے ہے جسے ہمیں اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے، اور لازمی ہے کہ اس نسلوں تک پہنچانے کے لیے جو آداب اور طریقے ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے استعمال کیے وہی ہمیں اپنی اولاد کے لیے استعمال کرنے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ جب آپ فرش عزا پر ہوں تو آپ کے ساتھ آپ کی اولاد فرش عزا پر ہو، اس معنی پر کہ اگر اسی زبان کو سمجھتی ہیں تو اس وقت نہیں سمجھتی تو جب اسی وقت دوسری زبان میں اگر وہاں ذکر حسین ہو رہا ہے تو وہاں پر موجود ہو۔ لیکن یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے اس ملک میں، حالانکہ ہندوستان میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہماری زبان ہو رہے اولاد کی زبان ہو رہے وہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری زبان اور ہے ان کی زبان اور ہے، اب اس کا ایک الگ موضوع ہے، اور اس اصل میں مسئلہ کیا کہ ہم نے کیونکہ اپنی زبان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی زبان بگاڑ دی ہے۔ اگر ہم ان کی زبان کو ٹھیک کرتے تو ہماری زبان اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی۔ اب یہ بڑا پیغام ہے، سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ کی مرضی ہے ہاں تو یہ پیغام ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اولاد کے ساتھ اپنی زبان کو شیئر نہ کر سکے۔ تو اردو اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑا ہمارے لیے، اور ایک سے زیادہ زبانوں کو جاننا خود ایک انسان کی کامیابی اور اس کی ذہانت کی دلیل ہے، اور کہتے ہیں جو انسان جتنی زیادہ زبانیں جانتا ہے اتنا زیادہ ذہین ہوتا ہے، کیونکہ یہ اچھی چیز، اس لیے انسان کو ایک سے زیادہ زبانوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا، لیکن لازمی ہے کہ اس کے دوسرے جو بھی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے صرف ایک چیز کہ بچوں کو عزاداری سے وابستہ رکھنا، یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری، نہ صرف وابستہ رہیں بلکہ ان کے تمام آداب و رسوم کو اپناتے ہوئے اس کاروان عزاداری کو آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جس طرح ماشاءاللہ آپ نے اس امر کو کیا، وہ چاہے جس اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے ہو۔ اسی لیے دیکھیے بڑی عجیب چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی رسوم عزاداری میں ہیں، علم کو اٹھانا، سقہ بننا، گہوارہ نکالنا، تعزیہ بنانا، یہ ہر ایک کے پیچھے ایک لاجک ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک سبب ہے، کیونکہ ہر انسان ممبر پہ آ کر جو ہے وہ واعظ و نصیحت نہیں کر سکتا، اس کے لیے لازمی ایک پورا سلسلہ درکار ہے۔ علماء ذاکرین ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پوری زندگی زحمت اٹھائی ہے، اس کے بعد اس عمل کو کرتے ہیں، لیکن ہر انسان فرش عزا سے دور بھی نہیں رہ سکتا، تو لازمی اس کے لیے بچہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا کہ جو ابھی واعظ و نصیحت بیان کی جا رہی ہے تو اس سے کہا کہ تم علم ہی اٹھا کر محسوس کر لو کہ علمدار کون ہے، تم تعزیہ ہی کو دیکھ کر دیکھ لو کہ حسین نے کس سرزمین پر قربانی پیش کی تھی اور وہاں یہ روزہ آج موجود ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس چیز سے وابستہ کرتی ہیں۔ آپ جو یہ زنجیر پہنتے ہیں یہ آپ کو عابد بیمار کی یاد دلاتی ہے، تاکہ کوئی بھی آدمی عابد بیمار کی قربانیوں کو نہ بھول پائے۔ یہ دسترخوان بچھانا اس بات کی دلیل ہے، نظر دلانا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا میں حسین کے بچے بھوکے و پیاسے تھے، ہم ان کی یاد میں کسی کو بھوکا پیاسا نہ رہنے دیں گے۔ تو یہ تمام تر چیزیں پیغام رکھتی ہیں، ان سب کے پیچھے ایک جو ہے ہمارے لیے میسیج ہے، اس میسیج کو ہم برابر کنوے کرتے رہیں، یہ پیغام ہے۔ اب بچے سوال کرتے ہیں برابر، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ بالکل وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کو عرض کرتا کہ بچوں نے سوال کیا کہ ان کے جوابات کیا ہیں، یہ بہت، وہ جب بھی آپ نے نظر لائی
وہ نظر کی دسترخوان پہ بیٹھتے ہی پوچھتا ہے یہ نظر کیوں ہے. تو آپ کو اس کا جواب دینا، اس کا تھوڑا فلسفہ بیان کرنا، ساری اس کی لاجک اس کو بتانی، تاکہ وہ بھی نظر دلانے کے لیے آمادہ ہو جائے. تو یہ پیغامات ہیں. تو آج یہ دیکھیے جو بھی رسم ہے یہ اس کے لیے انشاءاللہ جب موقع رہے گا تو آپ کو میں عرض کروں گا، تاکہ بچوں کو جب تک آپ لاجک سے کسی بھی چیز کو نہیں سمجھائیں گے وہ اسے تہ دل سے قبول نہیں کریں گے. انہیں اگر دل سے منوانا ہے تو آپ کو لاجک کے ساتھ انسان، اور ہر عزاداری کے رسم میں لاجک ہے، یاد رکھیے گا. کوئی ہمارے یہاں عزاداری کی رسم بے لاجک نہیں ہے، اس میں ہر ایک میں لاجک ہے، ہر ایک میں، کیونکہ وہ آئی ہمارے پاس اس طریقے سے، وہ طریقہ بہت پاک ہے. جب طریقہ پاک ہے تو لازمی ہے کہ اس میں جو چیز ہم کو بیان کی گئی اس کا اپنا ایک اثر ہے، اس کا ایک اپنا جو ہے ایفیکٹ ہے جسے ہمیں بچوں تک پہنچانا ہے. بہرحال میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں سلام کے ساتھ اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ بہت سی احادیث ہیں، بہت سے پیغامات ہیں. پھر کبھی کہتے ہیں امام حسین کی عظمت کے لیے عجیب شعر کہہ دیا، کہتے ہیں بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے. جو ایک سوال پسر پہ ساتھ دے دے یہودی کو، اسے حسین کہتے ہیں. تو حسین کی عظمت، لیکن یہاں بس ایک سلام کے ساتھ، کیونکہ کہتے ہیں کہ السلام بادشاہ کربلا، السلام مالک صبر و رضا، السلام کشتے جور و جفا، السلام فدیے راہ خدا، السلام سبت محبوب خدا، السلام نور عین مرتضی، السلام راکب دوش رسول، السلام قرۃ عین بطول، السلام مانی ذبح عظیم، السلام قاسم خلد و جہیم. یہ سلام اسی لیے تاکہ ہم اس سلام سے امام حسین کی عظمت کو کہتے ہیں. السلام خاص خاصان حق، السلام ہادی مردان حق، السلام مرد میدان نبرد، دین حق راہ زندہ جاوید کرد، السلام ای کے بنا لا الہ، پیش خدمت دیدے و دل فروش راہ، السلام سید سالار عشق، السلام سید سالار عشق، السلام مالک بازار عشق، السلام پیشوائے انس و جاں، السلام سید اہل جناں، السلام مانی سوم و صلات، السلام مانی سوم و صلات، السلام فاتح مرگ و حیات، السلام قام شرک و نفاق، السلام قاطع کفر و شقاق، این سلامم را پذیرائی ببخش، بے نوارا شوکت شاہی ببخش. یہ حضرت گرامی آپ حسین کی خدمت میں ہر وقت جب سلام پیش کرتے ہیں تو یہی دعا کے ساتھ کہ خدا کا یہ بندے خاص آپ کا سلام قبول کر لے، آپ کو جواب میں وعلیکم السلام کہہ دے، تاکہ آپ کا دین بھی سلامت رہے، آپ کی دنیا بھی سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی محمد وعلی محمد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وردا صالح. پانا وت جو واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، اپنا پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما. پانے والے ہمارے بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائے تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات منا تو قبول فرما. پانے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، جہاں کے بھی شان حیدر کا رازدان امام حسین خدمت کریں، پانے ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. فاطمہ زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود رکھ، پالنے والے ہمیں ان کی خدمت کر کے دعا لینے کا حق عطا فرما. پالنے والے ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھائے اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم پھیر دے، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، اشہد ان علی حجۃ اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی